مسائل طہارت میں صوفیہ پر شیطانی حملے، مسائل طہارت میں عبادت گزاروں پر ابلیسی تلبیسات کا ذکر کر چکے ہیں، مگر یہ شیطانی ہتھ کنڈے صوفیہ پر کچھ زیادہ ہی ہیں۔ زیادہ پانی کے استعمال کرنے میں ابلیس نے ان کے وسوسوں کو کچھ زیادہ ہی مضبوط بنا دیا ہے، حتیٰ کہ مجھے ابن عقیل رحم اللہ سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ رباط یعنی صوفیہ کی قیام گاہ میں داخل ہوئے، انہوں نے وہاں وضو فرمایا تو وہ لوگ کم پانی استعمال کرنے کی بنا پر تضحیک و تمسخر کرنے لگے۔ انہیں یہ علم نہ تھا کہ جس نے صرف ایک رطل یعنی 398 گرام اور 34 ملی گرام پانی سے بھی وضو کر لیا اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ ابو حامد شیرازی نے ایک فقیر سے کہا تو وضو کہاں سے کرتا ہے؟ وہ بولا دریا سے، کیونکہ طہارت کے معاملے میں مجھے وسوسہ لاحق رہتا ہے۔ ابو حامد نے مزید یوں کہا، میں صوفیہ کے پاس کچھ عرصہ رہا ہوں، یہ لوگ شیطان سے مذاق کرتے تھے، اب حالت بدل گئی ہے کہ شیطان ان سے مذاق کرتا ہے۔ نماز کے معاملے میں صوفیہ پر حملہ، صوفیہ پر ابلیسی حملہ۔ نماز کے معاملے میں بھی ہم نے پہلے عبادت گزاروں پر ابلیس کی فریب کاریوں اور اس کی سیاہ کاریوں کا بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ صوفیہ کو بھی ورگلاتا ہے، بلکہ مزید 2 ہاتھ آگے تک چلا جاتا ہے۔ محمد بن طاہر مقدسی نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کی سنتوں میں کچھ ایسی منفرد سنتیں بھی ہیں جو صرف انہی کے ساتھ منسوب ہیں، مثلا پیوند شدہ لباس پہننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا اور توبہ کرنا۔ انہوں نے اس عمل پر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کی حدیث سے حجت لینے کی فضول کوشش کی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول اسلام کے بعد غسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسے امام بہقی نے السنن الکبریٰ جلد 1 صفحہ 171 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ جب کوئی جاہل آدمی کسی ایسے کام کے پیچھے لگ جاتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہوتا تو کس قدر برا لگتا ہے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ تو اس وقت کفر کو چھوڑ کر اسلام لائے تھے۔ فقہائے کرام کی ایک جماعت کے قول کے مطابق، جن میں امام احمد بن حنبل رحم اللہ بھی ہیں، جب کافر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ رہا مسئلہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی کا، تو کسی بھی عالم دین نے نو مسلم کے لیے ان کو ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی حدیث ثمامہ میں نماز کا ذکر ہے جس پر قیاس کیا جائے۔ در حقیقت یہ عمل بدعت ہے جسے انہوں نے سنت قرار دے رکھا ہے۔ پھر ان کی بری ترین باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صوفیہ کچھ سنتوں میں دوسروں سے منفرد ہیں، الگ تھلگ ہیں۔ یہ بات بھی بری اس لیے ہے کہ اگر تو یہ اعمال شرع کی جانب منسوب ہیں، شریعت کی طرف منسوب ہیں، تو تمام کے تمام مسلمان ان میں برابر ہیں اور فقہ اسلام ان سے بخوبی آشنا ہے۔ صرف صوفیہ کا ہی ان اعمال میں منفرد ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ پھر تو کوئی وجہ امتیاز نہ رہی، اور اگر یہ اعمال ان کی اپنی آراء اقوال ہی کا شاخسانہ ہے تو یقیناً وہ منفرد ہیں، اکیلے ہیں، کیونکہ یہ اعمال ان کے خانہ ساز اور خود ساختہ ہیں، انہوں نے خود گڑھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے۔ رہائش کے معاملے میں صوفیہ پر شیطانی حملہ۔ رہا معاملہ خاص قیام گاہیں بنانے کا، تو زمانے ماضی میں عبادت گزاروں کی ایک قوم نے علیحدہ بیٹھ کر عبادت کرنے کے لیے ایسی عبادت گاہیں بنائی تھی۔ رہے یہ صوفیہ حضرات، اگرچہ ان کا اعتقاد صحیح بھی ہو، پھر بھی یہ 6 وجہ سے خطا پر ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے ایسی قیام گاہیں بنانے میں ایک نیا کام کیا ہے، کیونکہ عبادت گزاری کے لیے اہل اسلام کے ہاں تو مساجد ہیں۔ نمبر 2، ان لوگوں نے مساجد کے بالمقابل ایسی عمارتیں بنائی ہیں جو مساجد کی رونق کو کم کرنے کا باعث ہیں۔ نمبر 3، انہوں نے مساجد کی جانب کثرت اقدام کو فوت کر لیا ہے، یعنی دور سے مسجدوں کی طرف آنے سے خود کو محروم کر لیا ہے۔ نمبر 4، ایسے الگ عبادت خانے بنانے سے انہوں نے نصارہ کی مشابہت کی ہے۔ نمبر 5، انہوں نے جوانی اور شباب رکھنے کے باوجود بلا شادی رہنے کو اختیار کیا ہے، حالانکہ ان کی اکثریت نکاح کی محتاج ہے۔ نمبر 6، انہوں نے اپنے وجود کے لیے خاص نشان اور امتیازی علامات مقرر کر رکھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ زاہدوں کی جماعت ہے، جس کے باعث ان کی زیارتیں ہوتی ہیں اور ان سے تبرک کا حصول ہوتا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کا مقصود وغیرہ
صحیح ہے تو بلا شبہ ان لوگوں نے اپنے آلات موسیقی سنانے کے لیے دکانیں سجا رکھی ہیں، بیکار بیٹھ رہنے کے لیے اقامت گاہیں بنا رکھی ہیں، اور اپنے زہد و ورع کو دکھانے کے لیے علامات بنا رکھی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان میں سے متاخرین کو ایسی قیام گاہوں میں فکر معاش سے بے فکر دیکھا ہے جو ادھر رہ کر عقل و شرب، رقص و سرور، گانے اور موسیقی میں مشغول رہتے ہیں، ہر ظالم سے دنیا طلبی کی حرص رکھتے ہیں، اس امر کی چندہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کس حرام کمائی والے عنایت و نوازشیں ہیں۔ ان کی اکثر قیام گاہیں اور الگ عبادت خانے ایسے ہی ظالموں نے بنوائے ہیں، اور اسی کماش کے لوگوں نے ان عبادت خانوں کے لیے اپنے حرام اموال کو وقف کر رکھا ہے۔ ابلیس نے ان لوگوں کو یوں اپنے دام فریب میں جکڑا ہوا ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاں آ رہا ہے یہ تمہارا رازق ہے۔ انہوں نے اپنے نفوس سے ورع تقوی کی حد بندی کو ساکت کر لیا ہے، ادھر ان کا زیادہ وقت ہے اور ان کے ذہن کی اکثر سوچیں باورچی خانے، خورد و نوش کی متنوع اقسام اور آپ خنق ہی پر مرکوز رہتی ہیں۔ کہاں ہے بشر یعنی حافی کی بھوک، کہاں گیا سری سختی کا ورع تقوی، اور کہاں رہ گئی جنید بغدادی کی متانت و سنجیدگی۔ ان لوگوں کا اکثر وقت فضول باتیں کرنے، خوش گپیاں لگانے یا دنیا دار لوگوں سے ملنے ملانے میں گزرتا ہے۔ جب کسی کو مذکورہ امور سے فراغت ملتی ہے تو اپنے سر کو اپنے اونی جبے میں ڈھانپ لیتا ہے، جس کے باعث اسے سودا یعنی ایک دماغی مرض کا نام کا غلبہ، سودا کا غلبہ ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ یوں کہنے لگتا ہے، میرے دل نے میرے رب سے مجھے یہ حدیث بیان کی۔ حتیٰ کہ مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ ایک شخص نے ان کی مخصوص قیام گاہ میں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے اسے روک دیا، اور ایک جماعت نے کسی قیام گاہ میں حدیث مبارکہ پڑھنا چاہی تو ان لوگوں نے یوں جواب دے دیا، یہ جگہ حدیث شریف کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ راست اور حق بات کی توفیق دینے والا۔ دنیاوی اموال سے دوری میں ابلیسی دھوکہ۔ ابلیس اوائل صوفیہ پر ان کے زہد میں صداقت کی بنا پر تلبیس اس طرح ڈالتا تھا کہ انہیں مال کا عیب دکھاتا تھا اور انہیں مال کے شر سے ڈراتا تھا۔ نتیجتاً وہ مال دنیا سے کنارہ کش رہتے تھے اور فقر کی بساط پر بیٹھ رہا کرتے تھے۔ ان کے مقاصد اگرچہ صالح تھے لیکن ان کے یہ اعمال غلطی پر مبنی تھے، اور ان کا یہ حال شرع سے دوری کی بنا پر ہے، شریعت سے دوری کی بنا پر ہے۔ رہا معاملہ دور حاضر کا تو ابلیس کو یہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ جب کسی صوفیہ کے پاس مال کی بہتات ہوتی ہے تو وہ اسے فضول اور بے مقصد کاموں میں خرچ کر دیتا ہے اور اسے ضائع کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے یا اس کے پاس کوئی صنعت اور پیشہ گیری ہو جس کے باعث وہ لوگوں کا دست نگر نہ ہو، یا پھر اس کا مال شبہ والا تھا جسے اس نے صدقہ و خیرات کر دیا، تو ان صورتوں میں تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، لیکن جب وہ سارے حلال مال کو ہی نکال دے اور پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود مال کا محتاج بن جائے اور اپنے اہل و عیال کو کنگال بنا دے، پھر یا تو وہ اپنے بھائیوں یا دوستوں کا دست نگر بن جائے یا ظالموں اور مال شبہ کمانے والوں کا محتاج بن جائے، تو یہ فعل مذموم ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ تنقیدی جائزہ۔ مذکورہ باتوں کا کئی طریقوں سے رد ممکن ہے۔ مال کا مقام و مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس مال کو اس نے شریف اور عزت دار بندے کے لیے باعث قیام بنایا ہے، لہذا یہ مال بھی صاحب شرف ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہی مال سن رشد سے قبل کسی کے حوالے کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 5۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری اور حسن و تدبر
پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو۔ اگر سورہ نساء آیت نمبر 5۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہے، آپ نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1477۔ لباس کے معاملے میں صوفیہ پر ابلیسی حملہ۔ جب اس قوم کے ابتدائی لوگوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں پیون لگایا کرتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں بھی بہت سے پیون ہوا کرتے تھے، اویس کرنی رحم اللہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے پرانے کپڑے اٹھا کر انہیں دریائے فرات میں دھوتے اور پھر انہیں پہن لیتے تھے، تو ان لوگوں نے پیون لگے ملبوسات پہننا شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ قیاس کرنے میں بہت دور نکل گئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو ایسی ظاہری حالت زہد کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور وہ در حقیقت دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہوئے ان اشیاء سے اعراض کیا کرتے تھے۔ ادھر ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی کثیر تعداد صرف فقر کے اظہار کے لیے ہی ایسا کرتی ہے، جس طرح کہ ہمیں مسلمہ بن عبد الملک بیان کرتے ہیں کہ وہ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ اس وقت انہوں نے ایک میلی کچیلی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ مسلمہ بن عبد الملک نے آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ مسلمہ بن عبد الملک کی بہن سے عرض کی امیر المومنین کی قمیض کو دھو دیں، تو بیوی نے جواب دیا اللہ کی قسم آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری قمیض ہی نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں پیون لگایا کرتے تھے۔ اسے امام احمد رحم اللہ نے مختلف طرق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جلد 6 صفحات 106 121 126 127 441 442 360۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کپڑوں میں بھی بہت سے پیون ہوا کرتے تھے، اور اویس کرنی، یہ اویس بن عامر القرنی ہیں جو انتہائی زاہد اور عابد تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان سے ایسے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو معجزات کے مشابہ ہیں۔ امام مسلم رحم اللہ نے بھی اپنی صحیح میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان سے منسوب ایک حکایت کو بیان کیا ہے اور ان کے کلام کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن ان سے روایت نہیں کیا۔ امام عقیلی نے امام بخاری رحم اللہ کے قول سیاہ نظر سے حجت و دلیل لیتے ہوئے اسے الضعفہ الکبیر میں ذکر کیا ہے۔ پھر امام ذہبی رحم اللہ نے اس کا تعقب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس شخص نے تو کوئی چیز روایت ہی نہیں کی جس کی بنا پر انہیں ضعیف یا ثقہ قرار دیا جا سکے۔ ملاحظہ فرمائے الضعفہ الکبیر جلد 1 صفحہ 135۔ صوفیہ کے کھانے پینے میں تلبیسات ابلیسی حملے۔ متقدمین صوفیہ پر ابلیس نے جی بھر کر تلبیسی حملے کیے ہیں، انہیں کم خوری اور سخت خوری کا حکم اور سخت خوانی کا حکم کیا ہے، اور انہیں ٹھنڈا پانی پینے سے روک دیا۔ تو جب ابلیس متاخرین تک پہنچا، اسے تھکاوٹ سے استراحت مل گئی، ان کی بسیار خوری اور خوش عیشی دیکھ کر متعجب ہونے لگا، اور قدیم صوفیہ کے افعال کا ایک جائزہ۔ ان قدموں میں کچھ ایسے صوفی بھی تھے جو کئی روز تک بالکل نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جسمانی قوت بہت کمزور پڑ جاتی ہے، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو روزانہ ہی کچھ کھا لیا کرتے تھے، لیکن اتنی مقدار طعام بدن کو بھی قائم نہیں رکھتی تھی۔ سہیل بن عبداللہ کے متعلق ہمیں یوں روایت ملی ہے کہ وہ آغاز سال میں 1 درہم کا کھجور کا سیرا، 2 درہموں کا گھی اور 1 درہم کا چاولوں کا آٹا خرید کر سب کو باہم ملا لیتے، پھر اس سے 360 گول سے لڈو بنا لیتے، روزانہ رات کو 1 لڈو سے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ ابو حامد توسی یعنی امام غزالی صاحب الاحیاء نے انہی کی نسبت تحریر کیا ہے کہ ایک مدت تک تو سہیل بیری کے پتوں پر ہی گزارا کرتے رہے، پھر 3 برس تک جانوروں والا بھوسا ہی کھاتے رہے، اور 3 برسوں میں فقط 3 درہموں کا کھانا کھایا۔ ابو جعفر خداد نے کہا ہے، ایک دن ابو تراب میرے ہاں چلے آئے، اس وقت میں ایک پانی کے حوض پر تھا، اس دن تک مجھے 16 ایام ہو چکے تھے کہ میں نے کچھ کھایا نہ تھا اور نہ ہی اس حوض سے کچھ پیا تھا۔ انہوں نے پوچھا ادھر کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ میں نے جواب دیا میں تو علم اور یقین کے درمیان مقابلہ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کون غالب آتا ہے۔
تاکہ میں اس کا ہمراہی بن جاؤں۔ وہ بولا بس عنقریب آپ کی ایک شان ہوگی۔ ابو عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں میں نے عرصہ 40 برس سے میں اپنے نفس کو کبھی کھانے کو نہیں دیا مگر صرف اسی حال میں جب اس کے لیے مردار کھانا حلال ہو جاتا تھا۔ عیسیٰ بن آدم نے کہا ہے ایک شخص ابو یزید کے پاس آیا اور یوں کہنے لگا میں بھی اس مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہوں جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ پھر عرض پرواز ہوا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو بہتر ہی ہوگا، چنانچہ انہوں نے اجازت عطا فرما دی۔ ایک دن یوں ہی کھائے بغیر ہی بیٹھے رہے، جب دوسرا روز آیا تو وہ بولا اے استاد محترم مجھے ایسی چیز درکار ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، یعنی کھانے کو کچھ چاہیے۔ وہ بولے اے بیٹے بس اللہ کو یاد کیے جاؤ۔ وہ عرض پرواز ہوا استاد محترم مجھے تو کچھ کھانے کو چاہیے۔ وہ جواب میں بولے اے بیٹے ہماری خوراک تو بس اطاعت الہی ہے۔ وہ عرض پرواز ہوا استاد میں تو اپنے وجود کو اطاعت الہی میں مصروف رکھنے کے لیے کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ وہ بولے اے بیٹے انسانی بدن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی قائم رہتے ہیں۔ ابراہیم بن خواص بیان کرتے ہیں میرے اس بھائی نے مجھ سے بیان کیا جو ابو تراب کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، اس نے ایک صوفی کو دیکھا کہ وہ تربوز کی چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، حالانکہ وہ 3 دن سے بھوکا تھا۔ تو ابو تراب نے اسے کہا تو تربوز کے چھلکے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو ایسا نالائق ہے کہ تصوف کا عظیم مرتبہ تجھے مل نہیں سکتا، جاؤ بازار میں جا کر رہو۔ ابو علی روز باری بیان کرتے ہیں جب کوئی صوفی 5 دن کے بعد بھی یہ کہے مجھے بھوک لگی ہے تو اسے بازار میں رہنے کا اور کوئی کسب کرنے کا کہہ دو۔ ابو احمد صغیر بیان کرتے ہیں ابو عبداللہ بن خفیف نے مجھے حکم دیا کہ روزانہ افطاری کے لیے میں اس کے پاس منقع کے 10 دانے حاضر خدمت کر دیا کروں۔ ایک شب مجھے ان پر ترس آ گیا تو میں 15 دانے لے گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے تجھے ایسا کرنے کا کس نے کہا ہے؟ پھر انہوں نے صرف 10 دانے کھائے اور باقی جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔